نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کی آل و اصحاب کی عزت و تکریم اور محبت کرنے والا انسان بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مل جانا یہ بندے کے لیے کامیابی کی علامت ہے، اور آپ کی محبت کی علامت آپ کے فرمان کے مطابق آپ کے اہل بیت و اصحاب سے محبت بھی ہے کہ بندہ پہچانا جاتا ہے تو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی محبت میں ہے تو رسول اللہ کی نسبتوں کا ادب و احترام کرنے والا ہے۔ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ کی ہر نسبت کا وہ ادب، احترام اور اس نسبت سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اہل ایمان کو یہ دولت عظیم نصیب فرمائی کہ جو نسبت رسول ہوتی ہے اس نسبت رسول کا وہ ادب، احترام اور اس نسبت کا اپنے دلوں میں اونچا مقام اور اس سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات اہل بیت اطہار وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے متعلق سے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، فرمایا کہ اگر تم قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہو گے تو میرے بعد تم گمراہ نہ ہوگے، بھٹکے ہوئے راستے پر جانے والے نہیں ہوگے۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان قرآن اور میری اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم قرآن اور اہل بیت سے اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ، قرآن سے اور اہل بیت سے اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ، ان سے اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ فانظروا کیف تخلفون فیہما، فرمایا کہ اب تم دیکھو کہ کیسے تم اس کے تعلق کو اپنے لیے لازم کرتے ہو اور اس سے اپنی نسبت کو کیسے لازم کرتے ہو، کیسے تم قرآن اور اہل بیت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہو۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلِيَّ الْحَوْض، فرمایا اور تم جان لو کہ قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، چاہے اہل بیت کے جسموں میں جان برقرار رہے یا ان کے سر اور جسم کا تعلق ظاہراً ختم ہو جائے، کاٹ کر کے جدا کر دیا جائے، ہر حال میں اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ میدان حشر میں اٹھائے جائیں گے قرآن کے ساتھ، اور حوض کوثر پر قرآن کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جائیں گے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ امت کو یہ ساری وصیتیں کرنے کے باوجود کچھ سرکش انسان کچھ ایسے نکلے کہ جنہوں نے اہل بیت کے دامن کو اپنے سے تعلق میں لانے، ان کے دامن کو تھامے رکھنے کے بجائے انہوں نے اہل بیت کی ذوات مبارکہ پر ظلم و ستم کے بازار کو گرم کر دیا۔ حکم تو تھا کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حکم تو تھا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا طریقہ اپنایا جائے، حکم تو تھا کہ اہل بیت کے دامنوں کو محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ تھامے رکھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان سے محبت کرنے والے ہو جائیں،
ان کے بتائے ہوئے دینی راستے پر چلنے والے ہو جائیں۔ یہ حکم تھا مگر باوجود اس کے کہ انہوں نے ظلم و ستم کے بازار کو گرم کر دیا۔ اہل بیت کی ذوات مبارکہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ ظلم کو دیکھ کر کے جو سرکش شیاطین کی جو قوم ہوتی ہے جسے جن کہا جاتا، وہ قوم بھی تڑپ کر کے رونے لگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، سمعت الجن یبکین علی الحسین وسمعت الجن تنوح علی الحسین وہی یقولن ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل۔ یہ آپ کی روایت البدایہ والنہایہ میں بھی ہے اور صواعق محرقہ میں بھی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت پر جنوں کے رونے کی آواز کو سنا گیا تھا، جنوں کے رونے اور نوحہ کرنے کی آواز کو سنا گیا تھا، یعنی حد سے زیادہ رونے کے شور کو سنا گیا تھا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اسی طریقے سے میں نے امام حسین شہید کربلا کی شہادت پر حد سے زیادہ رونے کی آواز کو میں نے سنا۔ وہ کیا ہے کہ جن رویا کرتے تھے اور ان کی آواز کو میں سنا کرتی تھی۔ جن کیا کہتے تھے اپنی آواز میں کہ اے حسین کے نادان قاتلو، تمہارے لیے سخت عبرتناک عذاب کی بشارت ہے، یعنی تم نے حسین کے مقام و مرتبہ جیسا خدا و رسول نے بتایا اس کے پہچانے بغیر تم نے ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی ہے، یہ ظلم و زیادتی کا انجام تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک سخت عذاب کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آسمان تمام ملائکہ تم پر بد دعائیں کرتے ہیں، آسمان کے تمام ملائکہ تم پر بد دعائیں کرتے ہیں، اور سب نبی و مرسل بھی تمہارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اور سنو کہ تمہارا قد لعنتم علی لسان داؤد و موسیٰ و صاحب الانجیل، کہا کہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں تم لوگوں کے کرتوت پر ان پیغمبروں کی زبانی ہی لعنتیں برسائی گئی، یعنی جو امام حسین کے قاتل ہیں ان پر پہلے زمانے ہی میں لعنتیں برس چکی ہیں، ان پر پہلے ہی لعنتوں کو برسا دیا گیا ہے، ان پر پہلے ہی لعنتوں کو اتار دیا گیا ہے۔ یہ کیسی بدبخت قوم تھی کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے ان پر لعنت کو نازل کیا گیا۔ یہ بدبخت قوم ابن زیاد اور اس کے ہمنوا اور یزید، وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے، ان لوگوں کی یہ عبرتناک سزا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ اور پھر پہلے ہی ہمارے نبی کے آنے سے پہلے جو پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، ان پیغمبروں کی زبانی ان پر لعنت کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ صواعق محرقہ میں بدایہ و نہایہ میں اس روایت کو ذکر کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے، امام ابو نعیم اور سر الشہادتین میں ایک روایت ملتی ہے کہ جن روتے ہوئے یہ کہتے ہیں الا یا عین فابتہی لی بجہد ومن یبکی علی الشہداء عبادی، کہتے ہیں کہ ہو سکے تو اے آنکھ رو لے، دل بھر کے رو لے، اب کون روئے گا پھر شہداء کے اوپر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ظالم کے کھینچ کر لائی، پاس ظالم کے کھینچ کر لائے موت ان بے کسوں غریبوں کو۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بے کسوں کو، غریبوں کو، یعنی غریب الوطن ہے جن کا اپنا گاؤں نہیں ہے کوفہ، جو مدینے کے رہنے والے ہیں، اور ظالموں کے پاس ان کو موت لے کر آئی، یعنی قضا جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ یہی تھا کہ شہادت ہونا تھا۔ موت کی جگہ اور موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، موت اسی جگہ پر آتی ہے، اسی وقت پر آتی ہے، جس طریقے سے موت آنا مقرر ہوتا ہے اسی طریقے سے موت آتی ہے۔ ظالموں کے پاس گویا کہ موت انہیں کھینچ کر کے لائی، اگرچہ وہ یہاں والے نہیں تھے، وہ رہنے والے مدینے کے تھے۔ یہ جنوں کے رونے کی آواز، ان کے چیخ و پکار کرنے کی آوازوں کو سنا گیا، اور سننے کے بعد میں بتایا گیا کہ لوگوں نے اس چیز کو محفوظ رکھ لیا، اور آج ہمارے پاس وہ چیزیں پہنچی ہیں، آج ہمارے پاس یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرات اہل بیت کا جو بلند و بالا مقام رکھا،
اس مقام کی قدر نہ کرنے والوں کے ظلم کا بھی پہلے سے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، ظالموں کی شناخت پہلے ہی سے ہو چکی تھی، ظالموں کا طریقہ اور ظالموں کا انداز پہلے ہی سے متعین ہو چکا تھا، ظالموں کے کردار پہلے ہی سے متعین ہو چکا تھا، پہلے ہی سے اس کی خبر عام ہو چکی تھی۔ ہم سے پہلے یعنی ہمارے نبی کے پہلے جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان کے پاس ان کے سلوک کا بیان پہلے ہی ہو چکا تھا، یعنی یہ چیز ازل سے متعین ہو چکی تھی کہ ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومیت کو بھی اجاگر کر دیا گیا تھا، اور ظالم کا ظلم بھی ہوا اور مظلوم کی مظلومیت بھی سامنے ظاہر ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والوں پر عذاب نازل ہو گیا تو وہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ ایک معجزے کے طور پر پیدا ہونے والی اونٹنی کو قتل کرنے والوں پر عذاب کو نازل کیا گیا، تو یہ تو امام حسین شہید کربلا رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ان کے قتل کرنے پر کیسے عذاب نازل نہیں ہوگا؟ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ عذاب سے ان کو بچایا ہوا نہیں ہے بلکہ عذاب کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور قیامت کے دن وہ عذاب ان کا مقدر ہے، مقرر ہے، ہوگا، اور یقیناً ہوگا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور وہ کیسے ہوگا یقیناً ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اندازہ تو لگا نہیں سکتے، کل قیامت میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ محاکمہ کیسے محاکمہ ہوگا، وہ فیصلہ کیسا فیصلہ ہوگا، وہ خون کا جب مطالبہ کیا جائے گا، ناحق مظلوم جو حسین کی شہادت ہے، قتل کیا گیا ہے، حضرت علی اصغر سے لے کر کے امام حسین تک، اور آپ کے تمام رفقا اعوان و انصار کی شہادت کا جب مقدمہ میدان حشر میں پیش ہوگا، رب ذوالجلال فیصلہ کرنے والا ہوگا، اور جو ظالموں کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس ظالم نے ایسا ظلم کیا، اس ظالم نے ایسا ظلم کیا، اس وقت پر خدا کے قہر و غضب کا فیصلہ کیسا ہوگا وہ اندازہ ہم اور آپ لگا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو ان بدبختوں کی بدبختی تھی جو انہوں نے اپنے آپ کو بدبختی کی انتہا پر پہنچا لیا، مگر الحمدللہ اللہ نے ہمیں خوش بختوں میں ہمارا شمار فرمایا، اللہ نے ہمیں ان ظالموں کے ساتھ بھی نہیں فرمایا اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی نہیں فرمایا، یہ مظلوم شہداء کی محبت کرنے والوں میں اللہ نے ہمارا شمار فرمایا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ محبت کرنے والا یقیناً کامیابی کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، یقیناً وہ بندہ کامیابی کے اس راستے پر پہنچتا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مژدہ میسر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب حسینا احبہ اللہ، او کما قال، جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا امام حسن و امام حسین سے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صلہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا کہ ہمیں حسنین کریمین کی محبت کو اللہ نے ہمارے سینوں میں عطا فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادگان کی محبت کو عطا فرمایا گیا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی عطرت سے محبت کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہی ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہی ہوتا ہے۔ حوادث زمانہ اگرچہ اس کے صبر و استقلال کو آزمانے کی کوششیں کرتے ہیں، مگر زمانے کے حوادث اس کے صبر و استقلال اور اس کے آزمائش میں اسے متزلزل نہیں کرتے ہیں، اسے ناکام نہیں کرتے ہیں جو ان سے محبت کرنے والا ہے، بلکہ صبر و آزمائش میں وہ استقلال کا ایسے کوہ ہمالا نظر آتا ہے کہ لوگ اس کے صبر کی مثالیں دینے لگتے ہیں۔ یہی مثالیں ہمیں کربلا کے میدان میں ملتی ہیں۔ امام حسین کے چاہنے والوں نے جس صبر و استقامت کے ساتھ امام حسین کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کیا، اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا، یہ قوت ارادت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شخصیتیں عام درجے کی شخصیتیں نہیں ہیں، یہ عام مرتبے والی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں ایک خاص مقام کے لیے، ایک خاص مرتبے کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی ہے جو انہیں یہ اونچا مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسے
دل کو دہلا دینا والا واقعہ ہے کہ ہر ایک جس نے بھی سنا جو وہاں حاضر تھا وہ بھی دہل گیا، جو حاضر نہیں تھا وہ بھی دہل گیا۔ ان دہل جانے والوں میں سے حضرت شیخ نصر اللہ ابن یحییٰ جو ثقات اور معتبرین میں ہیں، معتبر لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، جو ثقات میں جن کا شمار ہوتا ہے، کذاب جھوٹے لوگوں میں جن کا شمار نہیں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت مولا علی شیر خدا کو اپنے خواب میں دیکھا، اور میں نے خواب میں دیکھا تو عرض کیا اے امیر المومنین ایک ماجرا تو ہمیں سمجھا دیں، ایک بات تو ہمیں سمجھا دیں۔ فتح مکہ کا وقت ہوا، آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو لے گئے اور انہوں نے وہاں پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہوں نے یہ خصوصیت چاہ لی تھی کہ میرے گھر میں جو داخل ہو جائے اسے امان دے دے جائے، تو یہ رسول اللہ نے انہیں وہ امان عطا فرما دے تھے۔ رسول اللہ کی عطا کردہ امان کا اعلان کرنے والی ذات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے اعلان فرمایا ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اسے امان دے دی گئی ہے، یعنی اس کے ساتھ مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے جو عطا فرمایا گیا ہے۔ باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ ایک وقت وہ تھا کہ فتح مکہ کے وقت پر آپ ان کے گھر میں داخل ہونے والوں کو امان عطا فرما رہے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سفیانیوں نے آپ کی اولاد کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ یہ حضرت نصر اللہ ابن یحییٰ جو ثقات ہیں وہ فرماتے ہیں آپ نے ان کو تو بہت بڑی بات ہے، ان کے گھر میں داخل ہونے والوں کو امان دے دیا تھا۔ انہی کی نسل سے یزید، اور یزید کے حواریوں نے آپ کے شہزادوں کو قتل کر دیا۔ یہ ایک ماجرا، یہ حکمت کیا ہے، یہ کیسا کیا معاملہ ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، ایک شاعر ہیں جو ابھی انہوں نے ان اشعار کو کہا ہے، ان اشعار کے کہنے والے شاعر کے پاس جاؤ اور ان کو یہ کہنا اور پوچھنا کہ بتاؤ ابن سیفی ایک شاعر گزرے ہیں، ابن سیفی انہوں نے اشعار کہے ہیں، یعنی معاملہ کیا ہے، ابن سیفی شاعر رات کے اندھیرے میں ان کو کربلا کے واقعات نے جب بے چین کر دیا تو ان کی زبان سے چند اشعار نکل گئے۔ ابن سیفی کے وہ اشعار نہ انہوں نے کسی مجمع میں سنایا تھا، نہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے سامنے سنایا تھا، بس صرف تنہائی میں جو اہل بیت کی محبت میں بے چین ہو گئے تو بے چین دل سے چند سچی باتوں کو انہوں نے اشعار کے موتیوں میں پرو دیا۔ اس اشعار کے موتیوں میں پرو دیا جانا صرف ان کو معلوم ہے اور ان کی تنہائی کو معلوم ہے، کوئی دوسرا کوئی تیسرا شخص وہاں پر موجود نہیں ہے۔ حضرت مولا علی نے خواب میں حضرت شیخ نصر اللہ ابن یحییٰ سے کہا ابن سیفی کے پاس کیا تم نے ابن سیفی کے اشعار کو سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور میں کیا جانوں، میں نے تو کچھ نہیں سنا ہے۔ کہتے ہیں جاؤ ابن سیفی سے اور انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ وہ اشعار سنائیں، ان سے وہ اشعار سن لینا، تمہیں اس معاملے کا جواب تمہیں عطا فرما دیا جائے گا۔ یعنی سوال کیا تھا کہ گھر میں داخل ہونے والوں کو امان دے دی گئی، جن کے گھر میں داخل لوگوں کو امان ملی ان گھر والوں ہی کی اولاد نے آپ کی اولاد پر ظلم و ستم کیا۔ آپ نے اعلان کر کے امان عطا فرمائی تھی، آپ کی اولاد پر ان کی اولاد نے ظلم کیا، یزید نے ظلم کیا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اس ماجرے کا بیان، اس ماجرے کا مفہوم، جو اس ماجرے کی وضاحت ہے وہ ابن سیفی کے اشعار سے ملتی ہے۔ ابن سیفی کے اشعار کو سن لو تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ یہ رات کے اندھیرے میں وہاں جاتے ہیں اور ان کے پاس پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں، جس وقت پر خواب میں دیکھا اسی وقت پر اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ ابن سیفی دروازہ کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیسے آنا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ پر حضرت مولا علی نے سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اشعار سنائیں جن اشعار کو آپ نے ابھی کہے ہیں۔ حضرت ابن سیفی رونے لگتے ہیں اور ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اشعار تو صرف اپنے تنہائی میں کہے ہیں، کسی کے سامنے سنایا بھی نہیں ہے، تو یہ اشعار کی خبر کیسے ایسے مشتہر ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ وہ اشعار کیا ہے تو وہ سنانے لگتے ہیں، مکان ملکنا فکان العفو منا سجیہ فلما ملکتم سال بالدم ابتح، فرماتے ہیں جب ہم نے تم پر غلبہ پایا تھا، قبضہ پایا تھا، تو ہم نے تم کو معاف کر دیا جو ہماری روش ہے، اور جب تم نے ہم پر قبضہ پایا، ہم پر غلبہ پایا، تو تم نے ہمارے خون کو بہا دیا۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا وحللتم قتل الاسارى وطالما غدونا على الاسرى فنعفو ونصفح، فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ سنو، جب بھی تم نے ہمارے قیدیوں کو تم نے قتل کرنے کا حکم دیا، ہمارے قیدیوں کو تم نے قتل کر دیا، اور ہم نے جب بھی تمہارے قیدیوں کے سامنے سے گزرے، ہم نے جب بھی تمہارے قیدیوں کے سامنے سے گزرنا ہوا، ہم نے تمہارے قیدیوں کو معاف کرنا ہمارا طریقہ رہا۔ یہ بتاتے ہیں وَپِرُ حَسْبُكُمْ هَذَا التَّفَاوُتْ بَيْنَنَا وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يَنضَجُ، فرماتے ہیں کہ سنو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان یہ جو فرق ہے، عفو و درگزر اور خون کا بہانا ایک چیز ہے، معاف کر دینا ایک چیز ہے، خون کا بہا دینا ایک چیز ہے، جان بخشی کر دینا ایک چیز ہے، جان کو برباد کر دینا، قتل کر دینا ایک چیز ہے۔ تم نے جب حکومت پائی تو جانوں کو بخشی نہیں کی بلکہ تم نے قتل کر دیا، ہم نے جب حکومت پائی تو تمہاری جان بخشی کرتے رہے۔ جان بخش دینا، معاف کر دینا یہ ہمارا شیوا ہے، قتل کر دینا، بے گناہوں پر ظلم کرنا یہ تمہارا شیوا ہے۔ تمہارے اور ہمارے درمیان یہی فرق کافی ہے۔ یہ فرق کو بیان کیا گیا، اور یہ معاملہ نور الابصار میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ معاملات کو جب لوگوں کے سامنے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ذہن اور دل کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کیا معاملہ ہو سکتا ہے، اس قدر حسد کسی کو کیسے ہو سکتا ہے، اس قدر ظلم کی انتہا کو کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے۔ حقیقت تو ہے، حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ زبان و فکر سے، قلم سے اگرچہ اس پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں مگر حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ دن کے اجالے کو اجالے کا نام نہ دے کر کے کوئی اور نام دے کر کے دن کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش ہزار کرتے رہیں مگر دن چیخ چیخ کر کے بتائے گا کہ یہ دن ہونا اجالے کی دلیل ہے، روشنی کی دلیل ہے۔ اگرچہ روشنی اور اجالے کو اپنے کلمات سے، اپنے الفاظ سے، تقریر و تحریر سے بدلنے کی کوشش کرے مگر دن کا اجالا خود بتا دے گا کہ اجالے کا وجود ہے۔ ایسے ہی کربلا کا واقعہ، کربلا کا میدان، شہادت امام حسین خود ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا ہونا یقینی ہو چکا ہے، اور جس پر جو کچھ ہوا ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے بھی، اگرچہ تاریخ پر قلم و تحریر کے دبیز پردوں کے تہوں کو جمانے کی کوششیں کی گئی مگر وہ فرشتے جن کو خدا نے مقرر فرما دیا تھا لوگوں کی اپنی اپنی حرکتوں کو لکھنے کے لیے، وہ کرامن کاتبین، ان کے دفتر میں کوئی ہیر پھیر نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کے دفتر میں کوئی کم و بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ جب کچا چٹھا قیامت کے دن کھلے گا، جب خدا اپنے قہر و غضب کا اظہار فرمائے گا تو اس وقت کا کیا حال ہوگا۔ ان ظالموں کا حال تو کل قیامت کے دن کھل جائے گا۔ آج ان ظالموں کے حامی انہیں بچانے کی کوششیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا مگر اہل بیت سے محبت کرنے والے کے لیے خوبی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے اٹھانے والا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ حافظ ابن حجر امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اسعاف الراغبین میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، فرماتے ہیں قاتل الحسین فی تابوت من نار علیہ نصف العذاب اہل النار۔ نور الابصار اور اسعاف الراغبین میں روایت ہے کہ امام حسین کے قاتل کو تابوت میں، جہنم کے آگ کے تابوت میں یعنی صندوق میں رکھ کر کے آگ کے اندر جہنم کی ڈالا جائے گا، اور اس پر عذاب اس امت کے پورے عذاب کا آدھا عذاب اس تنہا انسان پر نازل کیا جائے گا۔ جب ایسے عذاب نازل ہونے کی بشارتیں، ایسے بھیانک وعیدیں ہمارے سامنے موجود ہیں، پھر بھی ان کو بچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ان کی حمایتیں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو جس کو چاہتا ہے وہ اسے چاہے، وہ اس کے معاملے میں رہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان و عقیدے کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنا سوال، اپنا جواب دینا ہے۔ ہمارے سوال کا کوئی اور جواب دینے والا نہیں ہے، ہماری قبر میں کوئی اور آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، ہماری قبر میں، تمہاری قبر میں، سب کی قبر میں جس کو لایا جائے گا، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور ہم کہیں گے کہ اس وقت پر بھی جب بھی ہمیں کہنے کو زبان مل جائے، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ حسین کو مظلومانہ قتل کر دیا گیا، نہ حق قتل کر دیا گیا، قتل کرنے والے لعنتی ہے، جہنمی ہے۔ کل حشر میں بھی پوچھا جائے گا، یہی کہیں گے، قبر میں بھی پوچھا جائے گا، یہی کہیں گے، میدان حشر میں بھی یہی ہماری زبان سے ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں ایک بات، وہاں ایک بات، ادھر ایک بات، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اہل ایمان جو دنیا میں کہنے والے ہیں
وہی آخرت میں کہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اب حال دیکھیں کہ جب ظالموں نے امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، سروں کو ان کے جسدہائے مبارکہ سے، ان کے بدنہائے مبارکہ سے جدا کر لیا گیا ہے، نیزوں پر چڑھا لیا گیا ہے۔ اس میں نیزوں پر چڑھایا گیا کل 72 کم و بیش شہداء کی جو تعداد ہے، ان میں سے 20 یا 23 خاندان بنی ہاشم یعنی رسول اللہ کے خاندان کے افراد تھے جن کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے نیزوں پر ان کے سروں کو چڑھا دیا گیا۔ 13 سر جو نیزوں پر لگائے گئے تھے وہ بنو کندہ کے پاس تھے، اور اس کا سردار قیس ابن اشعث تھا، اور یہ جادہ بنت اشعث کا بھائی ہے، یہ قیس ابن اشعث ہے، یہ اسی کا معاملہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر 20 سر بنو حوازن کے پاس تھے جس کا سردار شمر ذل جوشن تھا، پھر 17 سر بنو تمیم اور 16 سر بنو اسد اور 7 سر بنو مزہج کے پاس تھے۔ تاریخ ابن اسیر میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ سروں کو الگ الگ اپنے اپنے قبیلوں کے اعتبار سے اتنے سر میں اٹھاؤں گا، اتنے سر میں اٹھاؤں گا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ مظلومانہ جن کا قتل کیا گیا ہے، آل رسول اور آل رسول کے اعوان و انصار جن میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ اور میدان میں ظالموں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر لیا تھا، ظالموں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر لیا تھا، ان پر نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھ لیا تھا۔ ان کے 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ، کروڑ مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے سے بھی کیا ان کے جنازوں کو فرق ملنے والا ہے؟ کیا وہ بخشے جائیں گے؟ وعید تو سنا دی گئی ہے، امام حسین کے قاتلوں پر عذاب، امت کے عذاب کا آدھا عذاب ان پر نازل کیا جائے گا۔ 1000 نماز جنازہ پڑھ لو، فرق نہیں آنے والا ہے، بخشش و مغفرت نہیں ہونے والی ہے، اس لیے کہ قتل ان کو کیا گیا ہے جنہیں رسول اللہ نے سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا تھا، جنتی نوجوانوں کے سردار جن کو رسول اللہ نے فرمایا تھا، ان کو قتل کیا گیا ہے اور ظالمانہ دھوکہ دہی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ اس کا انتظام اللہ تبارک و تعالی قیامت میں فرمائے گا۔ اب جب جسدہائے مبارکہ کو زمین پر بے گور و کفن ڈالا گیا ہے، ان کے جسموں سے کپڑوں کو نکال لیا گیا ہے، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا ہے، اور آپ کے جسم مبارک پر گھوڑوں کو ایسا دوڑایا گیا کہ جس کا کوئی ہڈی سلامت باقی نہ بچے، اس طریقے سے ہر ہڈی کو چور چور کر دیا گیا۔ آپ تنہا نہیں، آپ کے ساتھ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں تمام شہداء کی لاش ہائے مبارکہ پر اسی طریقے سے دوڑایا گیا ہے۔ اور جان لیں اس وقت پر کیا حال ہوگا جب آپ کے خاندان کے افراد کے سامنے یہ حرکتیں کی جا رہی ہوں گی۔ وہ سب تھوڑی دیر کے لیے تصور میں تو سوچیں کہ جس ماں کے آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش کو سر سے جدا کیا جا رہا ہے اور اس لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے، اس لاش کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اولاً قتل کرنا ہی بہت بری بات ہے، قتل کو برداشت کر جانا ہی یہ عام باتوں میں سے بات نہیں ہے، پھر قتل کے ساتھ ساتھ لاش کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ سر کو جسم سے جدا کر دینا، یہ بھی برداشت سے باہر چیز ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی چیز ہے کہ کیا ہے کہ جسم کو زمین پر ڈال دیا گیا ہے، اس پر گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے۔ گھوڑوں کو کیسے دوڑایا جا رہا ہے کہ گھوڑوں کو دوڑایا اس طریقے سے جا رہا ہے کہ ہڈی ہڈی چور چور ہو جائے۔ وہ ماں کے دل پر کیسا گزرا ہوگا، وہ بیوی کے دل پر کیسا گزرا ہوگا، وہ بیٹی کے دل پر کیسا گزرا ہوگا، وہ جو ان سے محبت رکھنے والے ہیں، جو بیار و مددگار قیدی کی حالت میں ٹھہرے ہیں، جن کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا ہے، جن کے جسموں سے ان کے پہنے ہوئے زیوروں کو چھین لیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ جنہوں نے بنا لیا ہے، ان لوگوں کے مظلومیت کا کیا عالم ہوگا۔ آج زبان سے کہنا کہ ایسا نہیں ہوا وہ ہوگا، ویسا نہیں ہوا ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ساری باتیں تو ایک طرف ہیں، مگر حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ جس ماں کے سامنے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، اس قتل کا درد اس ماں سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا ہے، اور جس بیوی کے سامنے اس کے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے، اس سچی بیوی سے زیادہ کوئی دوسرا اس کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے، بھلا کسی سے یہ امید کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب پھر قیدیوں کی حالتوں میں زنجیروں کے ساتھ ہاتھوں کو باندھ کر کے اس میدان سے ان خواتین کو لے جایا جا رہا ہے، اس میدان سے ان خاتون کو اور چھوٹے بچوں کو بیمار ابن ابی زین العابدین کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو جب لاشوں کے قریب پہنچے ہوں گے تو ان ماؤں کی کیا حالت ہوئی ہوگی، ان بیویوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی، ان بہنوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی، ان بچوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی جنہوں نے بے گور و کفن اپنے بڑوں کے بزرگوں کے لاشوں کو دیکھا ہوگا۔ خدا کی پناہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات کو تاریخ
تاریخ نے قلم بند کر لیا ہے، البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری میں یہ روایت ملتی ہے، جیسے ہی حضرت بی بی زینب وہاں سے گزرتی ہیں آپ چیختی ہیں یا محمدہ یا محمدہ فرماتی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول ہماری خبر لیجئے، صلی علیک اللہ و ملک السما، خدا نے آپ پر درود بھیجا، فرشتوں نے آپ پر درود بھیجا، وہذا حسین بالعراء مزمل بالدماء، کہا کہ یہ حسین ہے جو بے گور و کفن یہاں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے خون میں لپٹے ہوئے ہیں یا رسول اللہ۔ یہ تڑپ کی جو صدا گونجی ہوگی، خدا کی قسم یہ صدا قیامت تک کی اس کی باز گشت کی حقیقت کو سناتی رہے گی، اور قیامت میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ کیسے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ جب پکار اٹھی ہے تو جو ظالموں نے ظلم کیا تھا وہ ظالم بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے اور وہ بھی چیخ پڑے ہائے کیسا ظلم ہو گیا، مگر بعد افسوس کے کیا فائدہ، جو کرنا تھا تو وہ کر چکے۔ جب یا محمدہ پکارا گیا اس وقت پر کیا حال ہوگا، ان بچیوں کا کیا حال ہوگا، ان بیٹیوں کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا، اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ظالموں نے اسی حالت میں انہیں کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کر چلے۔ بعد میں دوسرے یا تیسرے دن قریب کے گاؤں والے لوگ آئے اور لاشائے مبارکہ کو وہاں پر دفن کیا گیا، جہاں آج ان شہداء کرام کے مزارات کو دفن کیا گیا ہے، آج بھی وہ شہداء کی مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ لوگوں نے بعد میں آس پاس کے چھوٹے گاؤں کے دیہات والے لوگ آئے دفن کر دیے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر کے یزید کے دربار کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گلی کے کھڑکی میں حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ضعیفی بڑھاپے کی حالت میں، ناتوانی کی حالت میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ کہف کو تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا سنتوں میں سے ہے، اس کی فضیلتوں میں سے ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے، تو جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور بھی دن ہو، سورہ کہف کی تلاوت کرنا زیادہ فضیلت کی یعنی برکت ثواب کی ہے۔ ایسے ہی وہ سورہ کہف کی بھی تلاوت ہو سکتی ہے جیسا بھی ان کو امن ہوا، اور روزمرہ کی تلاوت میں جیسے ہوتی ہے۔ بہرحال آپ اس آیت پر پہنچے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم اصحاب کہف کے حالات کو دیکھ کر کے تم اسے تعجب میں پڑ جاتے ہو کہ کیسی عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی، یعنی جن کو ایک طویل مدت تک کے جن کو سلا دیا پھر اٹھا دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اسی جگہ سے امام حسین کا سر گزر رہا تھا، نیزے پر امام حسین کا سر پکار اٹھا، بل اعجبوا من ھذا قتلی وحملی، فرمایا بلکہ تعجب کی بات تو اس سے زیادہ یہ ہے کہ مجھے قتل بھی کیا گیا ہے اور میرے سر کو نیزے پر اٹھا کے پھرایا جا رہا ہے۔ تاریخ دمشق میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ اس وقت پر آپ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرماتے ہیں اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے سننے والا اور علم والا، جاننے والا۔ یہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرنا اور اپنے قصے کا اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہونا بتانا، یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان حق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، میری اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچائی جائے۔ یعنی سر جسم سے لگا ہوا ہو یا جسم سے روح نکل چکی ہو، کسی بھی حالت میں اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوتے ہیں، قرآن ان سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ زندہ ہو کر کے بھی قرآن کی حفاظت و تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو کر کے بھی قرآن کی حفاظت و تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ جب آپ کے سر کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی لے کر کے امام حسین کے ہونٹوں پر اور دانتوں پر اسے مار رہا تھا، مارتا ہوا کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم اس سے زیادہ حسین چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، ہو بھی کیسے سکتا ہے، ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ وہ شہزادہ رسول ہیں جن کا چہرہ رسول اللہ کی ذات سے مشابہ رکھتا ہے، رسول اللہ کی شباہت جن کو حاصل ہوئی ہے، ہم شبیہ پیمبر ہیں، ان سے زیادہ شباہت والا چہرہ روئے زمین پر اس وقت پر کوئی اور چہرہ ہی نہیں تھا۔
حسنین کریمین دونوں رسول اللہ کی شباہت رکھنے والے تھے۔ دونوں بھائیوں میں زیادہ شباہت حضرت امام حسن کی تھی۔ امام حسن کے بعد سب سے زیادہ روئے زمین پر اگر کسی کی شباہت رسول اللہ کی شباہت سے ملتی تھی تو امام حسین کی ذات تھی۔ جب امام حسین کے چہرے کو مارا کہہ رہا ہے، انس ابن مالک سے بھی روایت ہے، زید ابن ارقم سے بھی روایت ہے۔ انس ابن مالک کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، انس ابن مالک کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب اس نے اس طریقے سے مارا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے کے منہ پر، دانتوں پر وہ مارتا رہا تھا، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو جو ہے ان کے چہرے سے ان سے زیادہ کسی کو مشابہ نہیں پایا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے چہرے کے سب سے زیادہ شباہت پانے والے تھے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اے مردود، اے بدبخت، تو کیا بے ادبی کر رہا ہے؟ اس مقام کو میں نے بارہا رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ ان کے لب کو چوما کرتے ہیں، ان کے دانتوں کو چوما کرتے ہیں، ان کے چہرے کو چوما کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی بوسہ گاہ تھی وہ، تو آج اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ ابن زیاد جب اس بات کو سنتا ہے تو برداشت نہ کر سکا، اس نے پلٹ کر کے کہا، اگر مجھے تمہارے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا۔ مجھے تمہارے بڑھاپے کا خیال ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ورنہ میں تمہیں قتل کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم کو کسی کے قتل ہونے کے کیا خوف ہوگا؟ اس سے بڑا کیا ان کو غم ہوگا کہ شہزادہ رسول کو قتل کر دیا گیا ہے؟ اس سے بڑی کیا بے ادبی، اس سے بڑی کیا ظلم و ستم کی داستان کا کوئی اور باب ہوگا ان کی نگاہوں کے سامنے؟ انہوں نے کہا کہ ارے اس سے بھی زیادہ میں تجھے ڈرانے والی، اس سے بھی زیادہ غصہ دلانے والی بات میں کہتا ہوں کہ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک زانو پر امام حسن ہیں، دوسرے زانو پر امام حسین ہیں، آپ دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے تھے کہ میں تم دونوں کو مومنین صالحین کے درمیان بطور امانت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یعنی میں نے تمہیں میری امانت بنا کر کے چھوڑا ہے، اور اے بدبخت، تو نے اس امانت رسول کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا ہے؟ اس امانت رسول کا تو نے کیا خیانت کے ساتھ بدلہ چکایا ہے؟ خرابی ہے تیرے لیے، بدبختی ہے تیرے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے میسر نہیں آتی اگر یہ صحابہ اور اہل علم، اہل محبت نے اگر ان چیزوں کو قلم بند نہ کیا ہوتا۔ مگر دنیا والے اگر حقیقت کو بھلا دیں تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقت کو بھلایا نہیں جا سکتا، حقیقت اپنے حال پر برقرار رہتی ہے۔ ہر حقیقت کا ہر حصہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ کس کے ساتھ کیا ماجرا گزرا ہے، کس پر کیسا ماجرا ہوا، کیسا سلوک ہوا ہے۔ بس ہم تو یہی تصور کرتے ہیں، خدا کی قسم اس زمانے میں اگر اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہوتی، اس زمانے میں اگر ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے بازوؤں میں طاقت بخشی ہوتی، ہمارے جسموں میں طاقت بخشی ہوتی، ہم بھی ایک شہید کربلا میں ہمارا بھی ایک نام ہم ضرور ملا لیتے، ہم بھی شہادت کا جام ضرور نوش کر لیتے۔ ورنہ کیا فائدے کی زندگی جینے کی ہمارے لیے جو امام حسین پر ظلم ہو اور ہم دیکھتے رہ جائیں؟ یہ ہمارے اس وقت کی بدبختی ہوتی۔ مگر اللہ کی مرضی، اللہ کا جیسا ارادہ، اس نے ہمیں آج کی زندگی بخشی ہے۔ آج بھی اگر یہ زندگی ہے تو حسین کی محبت میں زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آج بھی یہ زندگی ملی ہے تو حسین کی عقیدت میں زندگی کو گزارنا چاہیے۔ مگر حسین کی محبت میں، حسین کی عقیدت میں اپنے آپ کو حدود شرع سے پار کرتے ہوئے، گناہوں کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی جانوں پر ظلم کرنا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ہم امام حسین کی محبت میں تڑپتے ضرور ہیں مگر اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ہم ان کی محبت میں جیتے ضرور ہیں، ان کی محبت کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ یہی ہماری آرزو بھی ہے کہ خدا جب ہمیں دنیا سے اٹھائے تو ان کی محبت میں ان کے نانا کا کلمہ ہماری زبان پر جاری فرما کر کے اٹھائے، ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہمارے سینوں میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت عطا فرما، ان کی عظمت عطا فرما، ان کا احترام عطا فرما، مودت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، صحابہ کبار کی محبت عطا فرما، ہر صحابی کی محبت و ادب و احترام عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرما، اولیاء صالحین کی بے ادبی سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا میں ایمان پر قائم فرما، دنیا سے ایمان سے جانا نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، جو بے
اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہے انہیں نیک صالح با اخلاق با کردار فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے زواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔